فجر کی اذان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونجتی گرد و نواح میں پھیل رہی تھی۔ سنباؤ کے صحن میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں آرام کرسی پہ وہ سو رہا تھا۔ اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے بعد میں ڈالا ہو۔ میز پر رکھا دیا بجھا تھا اور ایک کتاب آدھی کھلی پڑی تھی۔ اذان کی آواز پہ وانگلی کی آنکھ کھلی، ذرا سا کسمسایا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، پھر چھونک کے اپنے اوپر پڑا لحاف دیکھا، ادھر ادھر گردن گھمائی، فاتح آواز دی۔ وہ صحن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا، چہرہ اور بازو گھیلے تھے، پاؤں اب دھو رہا تھا۔ آواز پہ آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا گھڑا رکھتا اس طرف گھوما، پھر قدم قدم چلتا برآمدے تک آیا۔ اندھیر برآمدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام جس کے ہاتھ منہ گھیلے تھے بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانگلی نے گہری سانس لی۔ تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتح؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک، اور آپ کی کوئی غلطی نہیں، میری توقعات غلط تھیں۔ پھولے گالوں والے وانگلی کے معصوم چہرے پر اداسی کھل گئی۔ شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے۔ اس کی آواز کی اداسی صحن کے سرخ اینٹوں سے ٹکرا کے درختوں کی شاخوں سے لپٹنے لگی۔ نہیں مالک، آپ صرف مختلف تھے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کے کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلائیں۔ اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ اب کھلی آستین واپس موڑ رہا تھا۔ سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے وانگلی نے تکان سے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا۔ نہیں، آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ فضول خرچ ہیں۔ وانگلی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ غلاموں کو بھول جائیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی، کیا ضرورت تھی اس کی جبکہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں؟ جیا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ میرے بہت سے کاروبار ہیں مگر ہاں، میں جیا کے لیے فکر مند رہتا ہوں، کہتے ہوئے ہولے ہولے کرسی پر جھولنے لگا۔ رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے جیا کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کا۔ اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا، جیسے غلام بیٹھتے ہیں، مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھی، وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا۔ کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کنوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی؟ وانگلی ہڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں؟ روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جیا سنسان ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں۔ انسان بھیڑ چال کارے سیاہ ہے، وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ دکان میں ہجوم دیکھ کر سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے۔ ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے کے لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح، یہ تو سراسر نقصان ہے۔ وہ متذبذب ہوا۔ مگر ہجوم تو لگے گا نا، اور ان کو دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے، پیسے دیں گے۔ ویسے بھی کنوارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں، چائے پہ خوش ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے۔ وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ وانگلی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کنوارے مرد جسے ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا۔ جیا چائے خانے کے اندر ہجوم لگا تھا۔ باہر سبزے پہ کچھ لوگ اپنے باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر میزیں کھچا کھچ پڑی تھیں۔ ایسے میں دو چوغا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشیاء انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوشکپیوں کی آوازیں مل کر شور صورت بلند ہو رہے تھے۔ غرض جیا میں رونق لگی تھی۔ ایک چوغا پوش نے دور سے قریب سرگوشی کی، یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم؟ دوسرا قریب کھسکا اور بولا، کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے چیتالیہ۔ 3 دن میں اس چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی، اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی۔ ارے واہ، میں نے کیا کیا تھا؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا، اور اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی کے جا رہی تھی۔ گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہال بنا تھا۔ تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر آئے اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے۔ تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتح کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا۔ تم اپنی وجہ سے کنوارے ہو۔ اچھا؟ اس نے ایک کرسی کھینچی اور اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتح کو لے آئے۔ تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو۔ میز پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کی اس طرف کرسی پہ وہ بیٹھا تھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ٹیک لگائے گہری سپاٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔
یہ یہاں کیسے؟ کہ تو سنگ بھاؤ کے گھر۔ پھر چونک کے اطراف میں دیکھا، دیواروں پہ سرخ رنگ کی سجاوٹ، چینی زبان میں لکھے بینرز۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور خفکی سے ایڈم کو دیکھا۔ تو یہ چائے خانہ سن باؤ کا ہے۔ ساتھ ہی خفکی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ ٹوپی سر پر تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کے بیٹھ کے باتیں کر لیں اور مستقبل کا۔ ایڈم نے قدر نرمی سے بات سنبھالنی چاہی مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میز پر رکھتے سامنے کو جھکا۔ تالیہ نے خفا خفا سا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اور آپ کیوں ایک بددیانت چھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے؟ اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تم نے غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک وانگلی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پسے پشت ڈال دو تو ہم کام کی بات کر لیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بس تو ٹوک بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے رک کے اسے دیکھا۔ اس کے بال چھوٹے تھے، کلموں سے کچھ سفید بھی تھے، شیو تازہ بنا رکھی تھی اور چہرہ پہلے سے تر و تازہ لگتا تھا۔ بالآخر اسے ملاقہ کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روبہ صحت تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور فکرمندی پہلے سے مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نرم پڑنے لگی۔ کہیے تو آنکھوں، میں سن رہی ہوں۔ خفکی ختم نہیں کی مگر کم کر دی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ تالیہ اور فاتح آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایڈم ان کی ایک طرف۔ تکون صورت وہ میز پر جھکے تھے۔ ارد گرد میزوں پر چند لوگ کھانے اور خوشگپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ کوئی یہاں خاص متوجہ نہ تھا۔ ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ اس جگہ سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے۔ وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ جگہ کے سارے کنوارے مردوں کو دیکھ کے اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے۔ ایڈم کا کہنا ہے کہ راجہ مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے۔ فاتح نے سنجیدگی سے تالیہ کو مخاطب کیا۔ لگتا تو یہی ہے مگر کہاں ہم نہیں جانتے۔ اس کا انداز ہنوس لیا دیا سا تھا۔ اور یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے؟ راجہ کا کوئی کاروبار، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا پچھلے سلطان کے عہد میں تو وہ کنگال تھا، تبھی تو الور سنگھائی کے اس خستہ حال مکان میں جا بسا تھا۔ مجھے یہ سب وانگلی نے بتایا ہے۔ یہ دولت ان کو ابو الخیر کی طرف سے ملتی ہے مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاتح نے کوہنیاں میز پر رکھی، اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ فضا میں شامل سیزیم کے علاوہ کوئی شے مختلف نہیں ہے ہماری اور اس کی دنیا میں۔ تو ایڈم احتجاج کرنے لگا مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یہ میری لائن تھی۔ تو ہماری دنیا میں بھی تو یہ کام ہوتے تھے۔ ان کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں۔ منی لانڈرنگ؟ وہ اس نے کراہ کے آنکھیں بند کی۔ چیتالیہ تو ماشاءاللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے ان کا علم لامحدود ہوگا، مگر میں سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم نے کبھی اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا؟ وہ چمک کے بولی۔ جواب میں ایڈم نے وہ بنایا تھا۔ سادہ سی بات ہے، جب کوئی آدمی بینک میں پیسہ رکھوانے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، اس کی رسیدیں دکھاؤ۔ وہ رخ موڑ کے ایڈم کو سمجھانے لگا۔ ایڈم تالیہ کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیے سننے لگا۔ تو حلال کمائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں مگر ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے۔ سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کے بیگز میں بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے بیگز کی ایئرپورٹ پہ تلاشی کم لی جاتی ہے۔ ان کو پیسے کو آف شور اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آف شور کمپنی بناتے ہیں جو ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے۔ بس یہ جان لو کہ ہر ملک پوچھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، سوائے چند ایک ملکوں کے۔ وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا مخلص اور سادہ لیڈر لگا تھا، جسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ کون سے ملک؟ ہانگ کانگ اور پاناما۔ یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ غریب جزیرے تھے، ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے۔ جس ملک میں بھی لوگ آ کر پیسہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ ملک امیر ہو جاتا ہے۔ سو ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بینکوں میں پیسہ محفوظ کرو، ہمارے ہاں آف شور کمپنیاں رجسٹر کراؤ، ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے۔ اوہ، یعنی اس طرح سارے کرپٹ لوگ اپنا کالا دھن پاناما اور ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں بھرنے لگے کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا۔ اور پیسے کو ملک سے چوری چھپے نکال کے آف شور میں محفوظ کرنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے۔ یہ پہلے صندوقوں میں بھر کے ہوتا تھا، اب بیگز میں ڈال کے۔ دیٹس اٹ، آف شور۔ تالیہ نے ایک دم میز پر ہاتھ مارا تو وہ دونوں اس سے دیکھنے لگے۔ آف شور کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ساحل سے دور سمندر کی طرف کسی شے کو رکھنا، سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا۔ یہ پاناما، ہانگ کانگ، برٹش ورجن آئی لینڈ، یہ سب جزیرے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہو، خزانوں کو صندوقوں میں بھر کے کسی ایسے جزیرے پر لے جایا جاتا ہو جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے خالی صندوق میں ریت کے ذرے پھنسے تھے، اسے ساحل میں گھسیٹا گیا تھا، وہ نم تھا، اسے کشتی میں لاد کے لے جایا گیا تھا۔ راجہ مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ دیٹس اٹ۔
وہ ناراضی بھلائے جوش سے کہہ رہی تھی، راجا وہ سب ایک جزیرے پہ بھیجتا ہے، مگر ملایا میں سینکڑوں جزیرے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سا جزیرہ ہے چیتالیہ؟ مجھے معلوم ہے، وہ چہکی۔ ملکہ یان سوفو نے ایک ہانٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا، 3 چاند والا جزیرہ، میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، یقیناً وہیں کچھ چھپا ہے جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ ایڈم بڑبڑایا، میں نے کتب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ آصف زدہ ہے اور وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ شاید یہ صرف باتیں ہوں، عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ پرجوش سی باری باری دونوں کے چہرے کو دیکھتی کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا؟ فاتح نے ٹیک لگائی، وہ غور سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے جواب میں بے نیازی سے نظریں اس کی طرف موڑی، میں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں تو آنکھوں۔ اور وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ اٹھی، میں اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میرا ایلیوژن ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ میں اب کسی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اور اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آزاد ہو چکی ہوں، میں نے خود سے وعدہ لیا ہے کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی، اور میں اس وعدے کے لیے صرف اپنے آپ کو جواب دہ ہوں، کسی دوسرے انسان کو نہیں۔ تالیہ دی فین گرل کے ایل میں رہ گئی ہے تمام کو، اور جو یہاں ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے، مگر وہ ذہنی غلام نہیں ہے۔ کسی کے فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم پرستار اپنے محبوب شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نے چوغا جھٹکا، سیدھی ہوئی اور ایک جتاتی نظر اس پر ڈالتی مڑ گئی۔ آخری بات پہ فاتح نے چونک کے ایڈم کو دیکھا جس نے خجاجت سے سر کھجایا تھا۔ مجھے ہر بات شہزادی کو بتانی پڑتی ہے، ورنہ وہ میرا دایاں ہاتھ کٹوا سکتی ہیں۔ دایاں؟ تالیہ اب دھپ دھپ سینے اتر رہی تھی۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ چلو اچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس نے تالیہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اب یہ تو چیتالیہ بتا سکتی ہے کہ اچھے لوگوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں، ان کا ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کل کو کہہ دیں ساری دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ فاتح نے گردن موڑ کر کام کرتے بیروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنا کام کرو اور چوکنے رہو، کل ملتے ہیں، باورچی اوپر آنے والا ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ سر؟ وہ کھڑا ہوا اور قدر سنجیدگی سے پکارا۔ وہ جاتے جاتے رکا اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ کوئی بات ہے؟ چیتالیہ نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان مرسل ان کو تھوک نکلی اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور جلد ہی وہ راجا سے بات کرنے والے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو علم ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ فاتح بن رامزل کے کان سرخ پڑے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے۔ وہ ایک دم اتنے غصے سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ ملاقہ کی شہزادی ہیں۔ میں یا آپ یہ بات ان کو کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں سر؟ یہ سوال نہیں تھا، تبصرہ تھا۔ کہہ کے وہ رکا نہیں، چوکے کی ٹوپی درست کی اور مڑ گیا۔ فاتح مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اسے کچھ بہت برا لگ رہا تھا، سخت ناگوار، بے بسی کا عجیب احساس۔ راجہ مراد کی خوابگاہ کے اندر کندیلیں چل رہی تھیں، سارے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ راجہ میز پر جھکا بیٹھا ایک ننھے ہتھوڑے سے لکڑی کے ٹکڑوں میں میخیں ٹھوک رہا تھا۔ ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور بال پونی میں جکڑے تھے۔ نیچے سیاہ کرتا پاجامہ تھا، یہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، پھر مسکرایا۔ سامنے تالیہ کھڑی تھی، شہزادیوں والے لباس میں تاج اور زیور پہنے وہ سنگھار کیے مسکرا رہی تھی۔ آؤ تالیہ، بہت دیر لگائی آنے میں، سنا ہے آج کل تم شہر کی سیر کو نکلی رہتی ہو۔ مجھے بھیس بدل کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کے کہتی قریب آئی اور میز کے کنارے رکی۔ راجہ کے ہاتھوں پہ نظر ڈالی تو ٹھٹکی۔ اس نے ننھی لکڑی کی کشتی پکڑ رکھی تھی جس کو وہ مہارت سے جوڑ رہا تھا۔ چند اوزار لکڑی کے ٹکڑے سامنے پھیلے تھے۔ شوق بھی رکھتے ہیں آپ؟ شکاربازوں کے شوق وسیع ہوتے ہیں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تالیہ ذرا سی چونکی مگر پھر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ ذہن فوراً مرسل کی باتوں کی طرف گیا تھا۔ کیا اس نے واپس سے بات کر لی؟ اوہ نو، اب وہ کیا کرے گی؟ کہیے کیا بات تھی؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کھوجتی نظریں راجہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جھکا اور دراز سے کچھ نکال کے میز پر رکھا۔ تالیہ دھک سے رہ گئی۔ وہ خالی بوتل تھی۔ راجہ نے کشتی میز پر رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اس بوتل میں جو مشروب تھا وہ تم نے پیا تھا تب جب تم نے چابی نکالی تھی، یاد ہے؟ جی راجہ، اس نے پھیکا سا مسکراتے سر کو خم دیا۔ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہی تو ساری بات ہے تالیہ، تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی مسکرایا۔ اس کی عقابی نظروں کی چمک اور اندر تک اترتی نظریں تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب؟ وقت میں سفر کے لیے ایک قربانی دینی پڑتی ہے، اس مشروب کو پینا پڑتا ہے۔ یہ چابی کو جوڑنے کے لمحے سے پہلے کی ساری یادداشت بھلا دیتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی چابی ٹوٹے گی تمہیں سب بھول جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھول گئی ہوگی۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کی خوابناک فضا میں کچھ غلط تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ مگر جس لمحے برسوں بعد تم نے چابی جوڑی، تمہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا۔ دروازہ کھول کے واپس آتے ہی تمہیں سب یاد آ جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں نہیں یاد آیا، سوائے چند بے ربط مناظر کے تمہیں کچھ یاد نہیں۔
تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی، مگر تمہیں یہ بھی یاد نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، حلق سوکھ رہا تھا۔ میں اتنے دن سوچتا رہا کہ میرے جادو میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ تالیہ کو ماضی کیوں نہیں یاد آیا؟ اور پھر مجھے خیال آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی مکان کے انداز میں کھڑی ہو گئی، کسی معمول کی طرح۔ مجھے خیال آیا کہ ایسے تب ہوتا جب وہ آگے آیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اس کو دونوں کوہنیوں سے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ تالیہ کی آنکھیں بس اس پر جمی تھیں۔ ایسا صرف تب ہو سکتا تھا جب یہ چابی تم جوڑتی۔ تم نے یہ چابی نہیں جوڑی۔ چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے۔ تم اکیلی نہیں آئی، ہے نا؟ وہ پتھر کی مورت بن گئی جس کو راجا نے کوہنیوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کے وہ دھیرے سرد آواز میں بولا، مجھے بتاؤ تالیہ بنت مراد، تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو؟ اس کی آواز بے رحم غراہٹ میں بدل گئی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم میری دنیا میں کس اجنبی کو لے آئی ہو؟ اس نے خواب میں دیکھا، ایک ہال میں قطاروں کی صورت آفس کیبن بنے ہیں، کی بورڈ کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی ہے۔ اس نے سفید منی کوٹ پہن رکھا ہے اور سنہری بالوں کے حالے میں دمکتے چہرے پر غصہ نمایاں ہے۔ وہ سیدھ میں دیکھ رہی ہے، ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتا ہے۔ آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آتی ہے۔ اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیہ قدم قدم چلنے لگتی ہے۔ فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کے اس کو راستہ دے رہے ہیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پر آ رکتی ہے۔ کیبن کی دیوار چھوٹی ہے، اندر بیٹھی لڑکی چونک کے اسے دیکھتی ہے۔ وہ جیب سے ایک لفافہ نکالتی ہے اور اسے بے نیازی سے لڑکی کی طرف ڈال دیتی ہے۔ لفافہ میز سے پھسلتا ہوا نیچے جا گرتا ہے۔ میں تمہیں نوکری سے فارغ کرتی ہوں۔ ایک باکس میں اپنا سامان ڈالو، رخصت ہو جاؤ، اور یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر ہے۔ وہ جس انگلی سے لفافے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس میں آنسو شکل کی سرخ یاقوت جڑی انگوٹھی دمکتی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تالیہ، تم کس کو لائی ہو اپنی دنیا سے؟ مراد راجا ان کو دونوں کونیوں سے تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کے چہرے پہ سایہ سا آیا مگر پھر گزر گیا، لمحے بھر کو بھی نہیں ٹھہرا۔ تو یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ وہ جبرن مسکرائی۔ اتنی کمزور ہے تالیہ کہ وقت کا دروازہ اکیلے پار کرنے سے ڈرتی ہے۔ استزازیہ سا انداز تھا اس کا۔ مراد نے جھٹکے سے اس کی کوہنیاں چھوڑی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو لڑکی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کوئی نہیں آیا میرے ساتھ پاپا، میں اکیلی ہوں، مگر مجھے اکیلا دیکھ کر ادھورا مت سمجھیے گا۔ میرے زمانے کی لڑکیوں کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سارے محل کو اکیلی ہی کافی ہوں۔ اور آخری بات، شانوں سے لباس چھٹک کے درست کیا، گویا مراد کے سخت لمس کو تحقیر سے جھٹکا ہو۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی سوچ سے زیادہ ماضی سے واقف ہوں، اور شاید مستقبل سے بھی۔ ایک نگاہ غلط باپ پہ ڈال کے اس نے ادب سے سر جھکایا۔ باپا کہہ کے الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ راجہ مراد کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کمرہ اب خالی رہ گیا تھا۔ چند ثانے بیتے اور دستک ہوئی، پھر ایک ادھیڑ عمر مرد اندر داخل ہوا۔ یہ راجہ کا خاص خادم تھا جس کو اس روز وہ نئی کشتی بنانے کا حکم دے رہا تھا۔ عارف، مراد نے اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ میں درست تھا، وہ کسی کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ مگر راجہ، عارف کو اچھمبا ہوا، کیا انہوں نے خود اقرار کیا ہے؟ اس نے مجھے باپا کہہ کے پکارا۔ وہ عرصہ ہوا مجھے راجہ کہتی ہے۔ باپا کہنے کا مطلب ہے وہ دیانت داری سے کام نہیں لے رہی۔ پھر وہ میز کی طرف آیا اور دراز سے ایک کاغذ نکال کے عارف کی طرف بڑھایا۔ عارف نے کاغذ تھاما اور تہ کھولی۔ سیاہ روشنائی سے بنا خاکہ دیکھ کے وہ چونکا۔ یہ تو وقت کی مہر ہے۔ تم میرے واحد پمبورو شکارباز ساتھی ہو جس کو میں بچا کے محل تک لایا ہوں۔ تم وقت کی مہر سے واقف ہو، مگر تمہارے سپاہی نہیں جانتے ہوں گے۔ تم یہ خاکہ ان کو دو اور کہو کہ وہ سارے ملاقہ میں بکھر جائیں، اور جس مرد کی گردن کی پشت پہ یہ نشان دیکھیں اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ اس کے ساتھ آنے والی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اوڑھنی سے سر ڈھکے رہے تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے راجہ؟ مراد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اپنی بیٹی سے ابھی تفتیش کیوں کی عارف؟ اس لیے تاکہ وہ کوئی غلطی کر دے، اور اس نے کر دی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی واپس آنے کے لیے۔ اس نے انسان نہیں کہا، اس لیے جاؤ اور ایسا مرد ڈھونڈو جس کی گردن پہ یہ مہر ہو۔ عارف کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ گیا، جو حکم راجہ۔ پھر اسے خیال آیا، اور وہ کشتی وہ اگلے ہفتے تک تیار ہو جائے گی۔ پھر میں اس مہینے کا بقایا سونا جزیرے پہ پہنچا دوں گا۔ ہاں، یہ کام جلدی کرنا، مال زیادہ ہے اور یہاں محفوظ نہیں ہے، مگر احتیاط سے، تمہاری کمی کسی کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جو حکم راجہ۔ وہ چلا گیا تو راجہ واپس کرسی کھینچ کے بیٹھا اور لکڑی کی ننھی کشتی اٹھا لی۔ اب اسے اس کشتی کا بادبان بنانا تھا۔ اسے سفید کپڑا اٹھایا اور کینچی سے صرف کترنے لگا، جو کہ چہرے پہ چھائی سختی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ کے سامنے بنی بالکنی میں تالیہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی، اور سامنے مسہری پہ بیٹھے ایڈم کی نظریں اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ اسے گمان گزرا کہ وہ مرسل شاہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔
نہیں نہیں، اور جائیں آپ سلطان مرسل کے پاس اتنی بند سور کے اور کریں آپ ان کو متاثر کرنے کی کوشش. یہ تو ہونا تھا. وہ رکی اور اسے گھور کے دیکھا. میں اس وقت مراد راجہ کی وجہ سے پریشان ہوں. ان کو شک پڑ گیا ہے کہ میں اپنی دنیا سے کسی کو ساتھ لائی ہوں. اوہ، ایڈم کے لب سکڑے. مگر ان کو کیسے علم ہوا؟ کیونکہ پہلی دفعہ چابی سے دروازہ کھولنے پر جب چابی ٹوٹتی ہے تو یادداشت چلی جاتی ہے. اسی چابی سے دوبارہ دروازہ کھولنے پر چابی تحلیل ہوتی ہے اور چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یادداشت واپس آ جاتی ہے. لیکن راجہ نے بھانپ لیا ہے کہ میری یادداشت واپس نہیں آئی کیونکہ ہم نے چابی کے چکر کو خراب کر دیا ہے. پہلی دفعہ دروازہ میں نے کھولا تھا، میری یادداشت چلی گئی. دوسری دفعہ وان فاتح نے کھولا، اس لیے میری یادداشت واپس نہیں آ سکی. تو وان فاتح کی یادداشت کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ یہ یادداشت پہلے چکر پہ جاتی ہے جب چابی ٹوٹتی ہے. بڑا ہی کوئی سائنسدان باپ ہے آپ کا. تالیہ نے تیز نظروں سے گھورا. اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر تم چابی وان فاتح کے پاس نہ لے کر جاتے اور اس کو نہ جوڑتے تو میں خود دروازہ کھولتی اور راجہ کو ہرگز شک نہ ہوتا. ہاں، بس گھوم پھر کے میرے اوپر آ جایا کریں. وہ خفا ہوا. پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے ٹہلنے لگی تو گہری سانس لی اور تسلی دینے والے انداز میں بولا، اچھا اتنی پریشان نہ ہوں. راجہ کو کیا معلوم کہ کون آیا ہے وہاں سے. میں تو ایک مورخ ہوں جس کو اپنے نے گرفتار کر کے ماشاءاللہ اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ میرے اوپر شک. تمہاری فکر کون کر رہا ہے ایڈم؟ مجھے وان فاتح کی فکر ہے. ایڈم نے خفگی سے ابرو کٹھے کیے. یعنی میرے اندر واقعی سیل ڈلتے ہیں؟ نہیں ڈفر، کیونکہ تمہاری گردن پہ وقت کی مہر نہیں ہے، وان فاتح کی گردن پر ہے. تمہاری طرف سے کوئی مشکوک نہیں ہوگا. ہیں؟ ایڈم نے بے اختیار اپنی گردن کو چھوا. میری گردن پہ کیوں نہیں ہے مہر؟ میں نے بھی تو وقت کا دروازہ پار کیا ہے، کیونکہ مہر صرف چابی سے دروازہ کھولنے والے کی گردن پر ہوتی ہے. یہ چابی ایک شخص کے لیے بنائی گئی تھی. شکار بازوں کو کیا معلوم تھا کہ ہم 3 لوگ اس سے چوکھٹ پار کر لیں گے. یعنی میں بس سپلی میں ساتھ آیا ہوں. منہ میں بڑبڑایا، مگر تالیہ نے نہیں سنا. وہ تھک کے جیسے سامنے والی مسہری پہ آ کے بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا. سنہری بال چہرے کے دائیں بائیں گرتے چلے گئے. پہلے مسئلے کم تھے کیا جو اب یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے. وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی. آپ کا مطلب ہے آپ کی سلطان کو متاثر کرنے کی کوشش سے جنم لینے والا مسئلہ. اس کی زبان میں کھچلی تھی. تالیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور برہمی سے گھورا. بننا سورنا شہزادیوں کی مجبوری ہوتی ہے اور میں سلطان کے پاس کام کے لیے جاتی تھی. وہ باس ہیں اور میں ان کی ایڈوائزر. ایسے میں ان کی طرف سے ذاتی ایڈوائزرز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اگر میں ملائیشیا میں ہوتی تو ان کو سو کر دیتی. ایڈم جواب میں ہنس پڑا. آپ اس وقت وہ NGOs والی فیمنسٹ آنٹی لگ رہی ہیں چیتالیہ. مگر وہ جواب میں نہیں ہنسی. سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی تو ایڈم کو چہرے پہ سنجیدگی لانی پڑی. یعنی تم بھی عام مردوں کی طرح ہو، وکٹم شیمنگ کرنے والے، مظلوم کو الزام دینے والے. سنو ایڈم، اپنا رویہ تبدیل کرو. اگر آفس میں عورت ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باس کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی. سڑک پہ ہراس ہوتی ہے تو مت کہو کہ وہ باہر کیوں نکلی. قتل ہونے والی وکٹم کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ قاتل کے پاس گیا ہی کیوں کہ قتل ہو گیا. مگر ہراسمنٹ کا شکار ہونے والی عورت کے بارے میں ہمیشہ تم لوگ پہلے وکٹم کو الزام دیتے ہو. سلطان مرسل کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہیں آپ؟ مجھے سلطان پہ غصہ نہیں ہے، مجھے اپنے باس پہ غصہ ہے. ایک باس ہو کے انہیں اپنے امپلائی کو یوں ہراس نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کی شکل دیکھ کے وہ ذرا حیران ہوئی. مگر نہیں، تم جانتے ہی نہیں کو ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. ایڈم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سر کھجایا. مجھے معلوم ہے، کسی کو تنگ کرنا، دسترازی وغیرہ وغیرہ. مگر خیر اب اتنا کوئی ظلم بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ چیتالیہ. ایک رشتہ ہی تو بھیجا ہے آقا نے. آقا نے یہ رشتہ دربار میں بھیجا ہے. دربار ایک آفس ہے اور میں آقا کی ایڈوائزر ہوں. وہ ہماری ورک پلیس تھی ایڈم. ورک پلیس پہ کام سے ہٹ کے ذاتی تعلق کا صرف اشارہ دینا بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. اور اس نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی. اگر آپ کا باس سلطان مرسل جیسا نکما آدمی نہ ہوتا تو آپ تب بھی برا مانتی. ماننا چاہیے، کیونکہ کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنے والے لوگ ہر مہذب معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں. اب تم ٹھہرے بگوڑے فوجی، تم کہاں گھومے پھرے ہوگے مغربی ممالک میں، اس لیے تمہارے علم میں اضافہ کرتی چلوں. ایڈم نے دانت کچکچائے. یہ مغربی ممالک جن کو تم لوگ برائی کا گھر سمجھتے ہو نا، وہاں بھی کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ہراسمنٹ کے قوانین وہاں بہت سخت ہوتے ہیں. میرے جاب لیس ہونے پہ چوٹ کرنے کا شکریہ. ذرا میرے علم میں مزید اضافہ کریں. گوروں کو اس سب سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کون سا اللہ کو منہ دکھانا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے تعلقات کبھی بھی برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. ان سے کام متاثر ہوتا ہے. باس سیکٹری سے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر مریض سے، فلم ڈائریکٹر کسی اداکارہ سے افیئر چلانا تو درکنار اسے اگر غلط ٹیکسٹ بھی بھیجتا ہے تو یہ جرم ہے. پوچھو کیوں؟ جیسے میں پوچھوں گا نہیں تو آپ بتائیں گی بھی نہیں. وہ اس لیے عقل مند کیونکہ ایسے تعلقات میں ایک فریق کمزور ہوتا ہے اور دوسرے پر انحصار کرتا ہے اپنے جاب یا گریڈز کے لیے. جیسے سیکٹری یا اسٹوڈنٹ، اس کا پلڑا نیچے ہوتا ہے، ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا اور دوسرا فریق پوزیشن آف پاور پہ ہوتا ہے. جیسے استاد یا باس، اوپر ہاتھ کر کے اشارہ کیا. اس لیے یہ تعلق پریڈیٹری تعلق بن جاتا ہے.
طاقتور کمزور کو ناجائز باتوں کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اس لیے مغربی ممالک میں بھی ایسے تعلقات برے سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے اتنے روپ تھار کے اتنی نوکریاں کی ہیں ایڈم کہ تمہاری سوچ ہے، مگر ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لڑکیاں نوکری کرنے تو آ جاتی ہیں مگر ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ انہیں باس کی بات کا جواب مسکرا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ نوکری کرنے والی بات تم کہاں سمجھ سکتے ہو؟ بالکل، میں کہاں سمجھ سکتا ہوں؟ میں ٹھہرا بگوڑا فوجی۔ خیر، آپ سلطان مرسل کو سو کرنے کے منصوبے بنائیں، میں چلتا ہوں۔ اور یہ بنگارایا ملایو کا اگلا باب لایا تھا، اسے پڑھ کے کل دربار میں بھجوا دیجیے گا، مجھے یہ پڑھ کے سنانا ہوگا۔ وہ گلابی غلاف میں لپٹے کاغذوں کو میز پہ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ او ہاں، ماتھے کو چھوا۔ وان فاتح نے کہا تھا کہ آپ سلطان مرسل سے دور رہیں۔ وہ بالکل تھم سی گئی۔ انہوں نے یہ کہا؟ جی چیتالیہ، انہوں نے یہ کہا، اور میں کہتا ہوں کہ ایک دوسری دنیا میں وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ موجود نہیں ہے۔ آخری فکرہ نظریں جھکا کے ادا کی اور باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہی، اس کی بات سنی ہی نہیں۔ فاتح نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ان کو میری پرواہ ہے؟ ایڈم باہر نکلا تو باہر دربان کے ہمراہ شریفہ کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب وہ لپک کے اس کے پیچھے آئی۔ سنو آدم، کمر پر ہاتھ باندھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ سناؤ شریفہ بنت آدم۔ وہ ٹھٹکی۔ میرے بابا کا نام تو جابر ہے، یقیناً کوئی جابر ہی ہوگا جو تمہارا باپ ہوگا۔ میں تو آدم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جو ہم سب کے بابا ہیں۔ پھر وہ ٹھہرا۔ تمہارا نام شریفہ بنت جابر ہے؟ تمہارا نام سنا کیوں لگتا ہے مجھے؟ غور کیا مگر یاد نہ آیا۔ شاید اس نام کی کوئی کلاس فیلو تھی اس کی۔ خیر، آگے بڑھ گیا۔ شریفہ نے تنگ کے تیز رفتار سے اس کے ملنے کی کوشش کی۔ اوہو، بات تو سنو۔ میں کانوں سے سنتا ہوں اور الحمدللہ میرے دونوں کان کھلے روشن اور ہوادار ہیں۔ تمہاری کتاب کا پہلا باب سنا تھا میں نے اس دن دربار میں۔ شہزادی کی بہت تعریفیں لکھی تھی تم نے۔ تم نہیں سمجھو گی بی بی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں سب اچھی طرح، اسی لیے تو میں نصیحت کرنے رک گئی۔ ایڈم کے قدم رکے۔ اس نے ٹھٹک کے گردن موڑی، آبرو کٹھے کیے۔ کیا مطلب؟ شریفہ نے آنکھیں گھمائی۔ ایسی تعریف مورخ بن کے لکھی تھی، اسی لیے سلطان نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا، مگر ایسی تعریف آدم بن کے مت لکھنا، محل سے باہر پھینک دیے جاؤ گے۔ وہ بالکل سن ہو گیا۔ تم سادھے، پلک تک نہ جھپک سکا۔ وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی، محبت بھرے نامے لکھنے کا تجربہ مجھے بھی ہے آدم، مگر تم شہزادی کے برابر کے نہیں ہو۔ تم ایک مورخ ہو، ایک غلام، ایک قیدی، اور وہ شہزادی ہے۔ شہزادیاں محبت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتی ہیں، نیچے نہیں۔ تمہارے لکھے الفاظ وہ صرف خوشامد کے نہیں تھے، وہ دل سے لکھے گئے تھے۔ اتنا دل سے نہ لکھا کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، وہ ہمدردی اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ جن لوگوں کے پاس کرنے کے لیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے۔ جاؤ شریفہ خاتون، جا کر محل کے جالے صاف کرو اور اپنے دماغ کے بھی۔ پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ پیر پٹک کے ہوں کر کے رہ گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، گویا کرنٹ کھا کے وہ سیدھی اٹھ بیٹھی۔ کمرہ اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور مدھم چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ نے کسی قسم کی روشنی نہیں جلائی، بس دم سادے بیٹھی رہی۔ اس کا خواب خوفناک ہرگز نہ تھا۔ اس نے ایک آفس دیکھا تھا جس میں وہ آگے چلتی جا رہی تھی اور ایک لڑکی کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے منہ پر مار رکھ کے آتی ہے۔ عام سا خواب تھا وہ، مگر وہ نئے زمانے کا خواب تھا۔ آفس، کمپیوٹرز، 21ویں صدی کا ملائیشیا۔ وہ دنگ بیٹھی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ ایڈم سے آج آفس جاب کے بارے میں بات کرنے کا اثر تھا کہ ذہن نے اسے ماضی میں کی گئی کوئی آفس جاب خواب کی صورت دکھاتی تھی، مگر نہیں۔ خواب میں اس کے سنہری بال اور ہاتھ کی سرخ انگوٹھی، وہ سب بتا رہا تھا کہ یہ منظر مستقبل کا تھا، یہ ابھی واقعہ ہونا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ واپس جائے گی، وہ ایک دفعہ اپنی اصل دنیا میں واپس ضرور جائے گی۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بے یقین سی بیٹھی تھی، دنگ، متحیر۔ پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، دل خوشی سے بھرنے لگا۔ وہ واپس جائے گی، اسے وقت کی قید سے نجات مل جائے گی بالآخر۔ وہ اٹھی اور بال جوڑے میں لپیٹے، پھر دیا سلائی رگڑی تو شعلہ چمکا۔ اس نے چراغ روشن کیا اور پھر ریشمی رومال میں لپٹا دستہ اٹھا لیا۔ اندر خوبصورت لکھائی میں تحریر کردہ کاغذ سلیقے سے رکھے تھے۔ تالیہ نے آنکھیں رگڑی اور زرد روشنی میں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ دیکھوں تو صحیح میرے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس نقلی فوجی نے۔ خدا کی قسم ایک بھی غلط لفظ ہوا تو، مگر سوچیں منتشر ہو گئیں۔ پھر جیسے جیسے پڑھتی گئی لب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ کس سے ہم تم کو کیا سنائیں، بندھارایا کی بیٹی کے رحم دلی کے۔ ایک دن جو سوار ہوا مورخ شاہی بھگی میں اور شہزادی کے قافلے کے ساتھ جا اترا ملاقہ کے بازار میں، تو دیکھتا ہے کہ وہ سادہ لباس میں چوغا پہنے، چہرہ ڈھکے پھر رہی ہیں عام لوگوں کی طرح۔ ایک ایک کا حال پوچھتی، غریبوں کے دروازوں پر نشان لگاتی تاکہ شاہی سپاہی رات کو رکھ جائیں وہاں اشرفیوں کی تھیلیاں۔ اور ایسے میں بندھارایا کی بیٹی کا چہرہ دیکھو تو وہ معصوم خوشی سے دمک رہا ہوتا تھا، اور وہ پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے سخاوت کے ایک ڈیڑھ واقعے کو ایڈم نے بڑھا چڑھا دیا تھا۔ خیر سچ ہی تھا وہ۔ مسکرا کے اس نے ورق پلٹا۔ اگلے صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔
سنباؤ کی سرخ حویلی پہ فجر قضا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ زمانہ جدید میں اس گھر کے باہر بازار تھا اور آس پاس مکانات، مگر اس قدیم دور میں بھی اس کے سامنے سبززار تھا اور طویل قطار میں درخت لگے تھے جن کے ساتھ چند گھوڑے بندھے تھے۔ فاتح صبح صبح گھوڑوں کے ساتھ سفر کرتا کھڑا دکھائی دیتا تھا، سرمئی کرتے پاجامے ملبوس، بال اس طرح سے تازہ چھوٹے کر رکھے تھے اور چہرے پر سنجیدگی تاری کے وہ جھک کے ایک گھوڑے کی لگام کھول رہا تھا۔ مارننگ واک پہ جا رہے ہیں کیا؟ آواز پہ لگام کھولتے اس کے ہاتھ تھمے، جھکے جھکے چہرہ موڑا تو دیکھا سامنے حشاش پشاش سا ایڈم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ فاتح کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لگام کھول پہ سیدھا ہوا اور بازو سے سبززار کی طرف اشارہ کیا، کوئی ایسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ محل سے وقت بوقت نکلنا آسان ہوتا ہے تمہارے لیے۔ وہ دونوں اب درختوں کی قطار کے ساتھ چل رہے تھے۔ گھوڑے کی لگام فاتح نے تھام رکھی تھی، وہ وانگلی کا محبوب گھوڑا تھا اور روز صبح اس کو چرانے لے جانا غلام کے فرائض میں شامل تھا۔ شہزادی نے مجھے مورخ مقرر کیا ہے جناب۔ مورخ نے فرضی کالر جھاڑے، چھوٹے کرتے کے اوپر بنا آستین کے جیکٹ سے پہنے، نیچے پاجامہ اور سر پر ٹوپی جمائے وہ واقعی کوئی شاہی عہدیدار لگتا تھا، اور مورخ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مورخ رائٹر ہوتا ہے اور رائٹرز سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ کا ذکر اپنی تحریر میں ایک بار کریں گے، برے لگیں گے تو بار بار کریں گے۔ فاتح ہنس دیا۔ تم لکھنا انجوائے کر رہے ہو؟ بہت زیادہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر اللہ نے لکھنے کے لیے اتنی تڑپ رکھی ہے۔ مجھے لکھ کے سکون ملتا ہے، جیسے میں خود اپنا کتھارس کر رہا ہوں۔ وہ گھاس پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ کس وقت لکھتے ہو؟ جس وقت سارے بڑے رائٹرز لکھتے ہیں۔ اور وہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب موڈ اچھا ہو۔ اس نے ہنس کے شانے اچکا دیے۔ وہ دونوں اب درختوں کے پار سبززار پر نکل آئے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تو وہ سر جھکائے گھاس میں منہ مارتا آگے بڑھتا گیا۔ اپنی شہزادی کو میرا پیغام دیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو ایڈم نے گہری سانس لی۔ بے فکر رہیں، وہ آقا سے دور رہیں گی۔ وہ خود بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ چابی تلاش کرے تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ وہ اس بات سے بہت ناخوش لگتا تھا۔ راجہ مراد کو شک پڑ گیا ہے کہ کوئی چیتالیہ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ آپ کی گردن کے نشان کی مدد سے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چیتالیہ نے یہ غازہ بھیجا ہے۔ اس نے ایک پوٹلی سے لباس سے نکال کر فاتح کی طرف بڑھائی۔ آپ روز یہ تھوڑا سا غازہ پاؤڈر پانی میں گھول کے اس نشان پر لیپ لیا کریں، وہ چھپ جائے گا۔ اس نے پوٹلی الٹ پلٹ کر دیکھی اور جیب میں رکھ لی، پھر گردن موڑ کے گھوڑے کو دیکھنے لگا جو گھاس میں سر دیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گھوڑے پہ نظریں جمائے فاتح نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ آج وانگلی کے ساتھ مجھے سلطنت محل جانا ہے، معلوم ہے۔ وانگلی نے آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں ڈالا ہے۔ دربار کی کارروائی کے بعد آج ونگارایا ملایو کا نیا باب بھی پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اس میں آپ کا ذکر بھی ہے، مگر جو ونگارایا ملایو میں نے پڑھی تھی اس میں میرا ذکر نہیں تھا، کیونکہ آنے والی صدی میں پرتگالی جب ملاقہ پر حملہ کریں گے تو محلات اور کتب خانے جلا ڈالیں گے۔ یقیناً انہوں نے ہی اس کتاب کو جلا ڈالا ہوگا اور بعد میں یہ لوگوں کی یادداشتوں سے دوبارہ لکھی گئی ہوگی، اس لیے غلطی سے آپ کی جگہ وانگلی کا نام لکھا گیا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، بس اس کے ساتھ گھاس پہ چلنے لگا۔ اور تم ٹھیک ہو ایڈم؟ گزارا کیسا ہو رہا ہے تمہارا محل میں؟ ایڈم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر، اگر میں کسی انسان سے اس حد تک متاثر ہونے لگوں کہ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگے اور اس کا روب ہر وقت میرے اوپر چھانے لگے اور مجھے مسلسل اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہونے لگے، تو آپ کے خیال میں کس جذبے کا شکار ہوں گے؟ لو اسٹیم، سیلف اسٹیم کا۔ وہ جو محبت کی طرح کے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا ایک دم بونچھاڑ رہ گیا تھا۔ جی، میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، یہ تب کی بات ہے جب میں اسکول میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے حد محبت کرنے والا سمجھتی تھی، کوئی نیا ٹیچر ہو یا نیا کلاس فیلو لڑکی ہو یا لڑکا، وہ اس سے فوراً دوستی کی خواہش کرنے لگ جاتی تھی اور پھر اس نئے شخص کی توجہ پانے اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی تھی۔ آخر میں لوگ اس سے بیزار آ کے اسے چھوڑ جاتے تھے اور وہ کراہتی رہتی تھی کہ لوگوں نے اس کی محبت کرنے والے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مگر وہ لڑکی محبت سے مغلوب نہیں تھی، وہ صرف لو سیلف اسٹیم کا شکار تھی۔ کیا مطلب سر؟ تمہارا تالیہ کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے آگے چلتا گیا اور گھوڑے کے قریب جا رکا۔ تم دونوں لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو۔ گھوڑے کی لگام کھینچ کے اس کا منہ گھاس سے نکالا اور اسے زبردستی آگے لے جانے لگا۔ اور یہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے؟ ہر کوئی اس کا ذکر بہت کرتا ہے، آج تک میں اس کا اصل معنی نہیں جان سکا۔ ایڈم خفا خفا سا لگتا تھا۔ سیلف اسٹیم اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں، خود کو کچھ سمجھنا، اپنی عزت کرنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ ذاتی وقار جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں، ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی دوسرے انسان یا چیز کو خود سے جوڑ لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ گھوڑے کو وہ کھینچ کے زبردستی درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ گھوڑا مزاحمت کرتے ہوئے گردن ادھر ادھر مار رہا تھا اور مجھ میں اس کی کمی ہے، بالکل ہے، اور تالیہ میں بھی ہے۔ اور جو لوگ اپنی نظروں میں معزز نہیں ہوتے وہ دراصل خود سے مطمئن نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کی اصل کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے میں یا وہ تالیہ کی طرح بن جاتے ہیں، وہ مختلف روپ دھار کے لوگوں سے وہ بن کے ملتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، کہانیاں گھڑنا، جانتے ہو ایسا کیوں کرتی ہے؟
کیونکہ اس کو اپنے اصل سیلف پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا بنا لیتی ہے جیسا روپ لوگوں کے نزدیک معزز ہوتا ہے اس کے خیال میں، ورنہ لوگوں کے نزدیک کوئی پیمانہ حتمی نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اصل انداز میں رہنا چاہیے۔ دنیا خود بخود آپ کے مطابق ڈھل جائے گی، اور دوسری قسم کے لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو درخت کے قریب لے جا کر اس نے اپنا رخ جبرن پتوں کی طرف موڑا۔ پہلے تو گھوڑے نے مزاحمت کی، پھر پتوں کو سونگھا تو ڈھیلا پڑا اور ذرا سا پتا دانتوں میں توڑا۔ تمہارے اندر چونکہ اپنی عزت نہیں تو ایک خلا بن گیا ہے۔ تم اس خلا کو پر کرنے کے لیے تالیہ کی طرح اپنے اوپر ملمہ نہیں چڑھاتے، تم بس خود کو ادھورا تسلیم کر لیتے ہو، نامکمل، مسخ شدہ۔ وہ اس ادھورے پن کو دوسرے انسانوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میری کلاس فیلو کی طرح تم بہت جلد لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہو۔ تم نے صوفیہ رحمان کو ووٹ دیا تھا، مجھے نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک چیز تھی، سچائی اور ایمانداری۔ تمہیں اس خوبی نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ تمہارے پاس بھی ہے۔ تم سچے انسان ہو، مگر صوفیہ کے پاس سحر انگیز شخصیت اور مجمع کو اپنی تقریر سے محصور کر دینے کا فن تھا، وہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک اوور کانفیڈنٹ خاتون ہے اور تم میں اعتماد کی شدید کمی ہے، اس لیے تم اس سے متاثر ہو گئے۔ یعنی میں ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں جن کے پاس وہ ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے، مگر وہ میرے اپنے پاس نہیں ہے۔ اسے یہ سب کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا۔ اپنی ذات کا کسی دوسرے سے بے رحمی سے تجزیہ کروانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ بالکل، تم اب بھی اگر مسلسل کسی سے متاثر ہو رہے ہو تو تم اپنی کمی کو کسی دوسرے میں تلاش کر رہے ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرے ان کو ان کے اصل حال میں قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ خود کو کسی متاثر کن انسان یا چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اصل سیلف سے زیادہ بڑا دکھنے کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی طرح خود کو کسی بڑے انسان کے ساتھ نتھی کر لیں۔ تم صرف ایک بت تراش رہے ہو اور پروانے کی طرح اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہو، اپنی وقت دنیا کی نظر میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس بت کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کیسے میں انسانوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہوں؟ وہ سخت اداس نظر آنے لگا تھا۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، دوسرے لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہو کے اپنے کام کرو۔ تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ مخواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم یہ جان جاؤ گے کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ گھوڑا اب سکون سے درخت کی ٹہنیوں سے چل رہا تھا اور فاتح اس کے سر پر کھڑا محتاط سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم اداس سا پیچھے کھڑا تھا۔ تو میں صرف بت تراشتا ہوں اور اس کی پرستش کرتا ہوں، پھر جب وہ لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میرا شیشے کا بت ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکول میں مجھے ہر دوسرے ٹیچر سے محبت تھی، سیاستدانوں میں مجھے صوفیہ رحمان اچھی لگتی تھی، رشتہ داروں میں مجھے وہی خاندان کے بڑے پسند تھے جو سب سے زیادہ پر اعتماد اور بے نیاز تھے۔ اگر میں یہ سب چیزیں میری خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے تھا تو محبت کیا ہوتی ہے سر؟ قدیم ملاقہ کے سبززار میں اس روشن صبح ایڈم نے ایک عام سا سوال پوچھا تھا۔ خان فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ محبت صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہے ایڈم، اس کو اصل زندگی میں نہیں ڈھونڈتے۔ پھر اس نے گھوڑے کی گردن کو تھپکا تو وہ گاز سے منہ ہٹا کے گردن ادھر ادھر گھمانے لگا۔ فاتح نے اس کی لگام تھام لی اور سامنے کو چل دیا۔ کوہنیوں تک آستینے موڑے، ایک ہاتھ سے لگام تھامے دوسرے سے ماتھے پہ چھجا بنائے وہ ابھرتے سورج کو دیکھتا اب آگے بڑھ رہا تھا۔ سبززار کی اس پرندی تھی جہاں سے اس نے گھوڑے کو پانی پلانا تھا۔ ایڈم خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہیجان ہی ہیجان